ہر ایک اس سے متاثر ہے، ہر طبقہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، اور یہ پریشانیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کسی ایک فرد، ایک طبقے، ایک خاندان، ایک قوم، ایک قبیلے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چھوٹا بڑا وہ ان مشکلات میں گرفتار ہے، ان حالات سے دوچار ہے۔ اور ہم بعض یہ کہیں کہ علماء کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو دوچار ہیں، علماء کا طبقہ دوچار رہتا ہے، وہ تو ہر دور اور ہر حکومت میں ہی رہتا ہے، اور اس کی پریشانی وہ دین کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے، مذہب کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے ہے، حدیث کی وجہ سے ہے۔ اور یہ پریشانیاں بھی ہمیں ورثے میں ملی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں دیکھا، بھوک کی حالت میں دیکھا، تو آپ نکل پڑے اور آپ نے جا کر ایک یہودی اس سے پوچھا کہ بھئی پانی کی ضرورت ہے، کنویں سے پانی نکال کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک ڈول نکالو گے ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے، آپ نے ایک ڈول پانی کا کھینچا، ایک کھجور ملی، دوسرا کھینچا، تیسرا کھینچا، چوتھا کھینچا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ڈھول پانی کے کھینچے۔ یہ عام ڈول نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے، بڑے وافر مقدار میں اس میں پانی نکلا کرتا تھا۔ 17 ڈول نکال کر آپ کو 17 کھجوریں ملی، اور آپ وہ کھجوریں لے کر عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے کھجوریں لی اور حضرت علی سے فرمایا، علی یاد رکھنا، جو مجھ سے محبت کرے گا تکلیفیں اس کی طرف اسی طرح آئیں گی جس طرح پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف آتا ہے۔ جتنی زور سے پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف آتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والوں کے اوپر تکالیف اسی طرح آئیں گی۔ تو علماء کا طبقہ، دینداروں کا طبقہ، صلحاء کا طبقہ، مسجد والوں کا طبقہ، مدرسے والوں کا طبقہ، قرآن والوں کا طبقہ، حدیث والوں کا طبقہ، وہ ان سے اگر دوچار ہے تو میں نے کہا یہ ہمیں ورثے میں ملا۔ اور اس وقت اب دوبارہ پھر ملک جس کرب میں گرفتار ہو گیا، ہو رہا ہے، اللہ ہی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کرونا جس
سے لوگ خوف و ہراس میں ہیں۔ یاد رکھنا یہ بھی ایک مخلوق ہے اور خالق نے اس کی تخلیق کی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے، وہ چاہے کورونا سے آئے یا اس سے ہٹ کر آئے۔ مسلمان دنیا میں آیا تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا سے جانا بھی ہے، اور یہ تو عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں تو کافر بھی شک نہیں کرتا، اس میں تو کسی یہودی کو بھی شک نہیں ہے، کسی عیسائی کو بھی شک نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اٹھا کر دیکھ لو، موت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو مرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے ان شب و روز کو اعمال میں لگانا ہے، اعمال میں لگانا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، افراتفری ہوگی، اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان کہ کہیں سے رحمت کا قطرہ ٹپک پڑے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، جہنم سے بچ کر جنت کے دہلیز سے پار ہو جائیں۔ کہا جائے گا جاؤ آدم سے سفارش کراؤ، لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، بابا آدم آپ سے تو ہماری نسل انسانی چلی، آپ انسانیت کے ابو ہیں، آپ سے انسانیت چلی ہے، وہ انسانیت آپ کی اولاد ہے، آپ سفارش کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے جنت کا ایک پھل وہ چکھ لیا، میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، کہیں رب العالمین نے پوچھ لیا تو کیا کروں گا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں پر منت سماجت کریں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو ابو الثانی تھے، آپ نے 950 سال اللہ کے نام کو بلند کیا، آپ اللہ کے دربار میں سفارش کریں، حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا نوح تو نے اپنے بیٹے کے لیے جو کہ کافر تھا کنعان، اس کے لیے دعا کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی انکاری ہو جائیں گے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے موسیٰ وہ دو جو آپس میں لڑے تھے، ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی، تو نے ایک کو مار ڈالا، کیوں مارا اسے، میں کیا جواب دوں گا، میرے پاس جواب نہیں، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ بھائی میرے جانے کے بعد، میرے آسمانوں پر اٹھ جانے کے بعد، زندہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے ابن اللہ کہہ دیا، لوگوں نے میری عبادت شروع کر دی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ علیہ السلام اس امت کے لیے سفارش کریں گے، حساب و کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کرے گا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رب العالمین کا یہ کلام کہہ رہا ہے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول، رسول فرمائے گا یا ربی اے میرے قوم، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ان قومی یہ جو میری قوم تھی اتخذوا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
میرا یہ شکوہ ہے، میری یہ شکایت ہے، میرا یہ گلہ ہے۔ تو آج حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے پس پش ڈال دیا، پس پش ڈال دیا۔ کرونا تو کہتے ہیں، کرونا کا پہلا حرف کاف ہے۔ کاف کلام اللہ، کلام الہی۔ انسان اپنا تعلق کلام اللہ سے لگا لے، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ کتابیں تو اللہ کی اور بھی ہیں، انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، آدم علیہ السلام پر صحیفے آئے وہ بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وہ بھی ہیں، 100 سے زائد ہیں۔ لیکن کسی بھی کتاب کو، وہ ساری کی ساری کتاب اللہ ہے، کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے کلام اللہ نہیں کہا، کلام اللہ نہیں کہا۔ وہ ساری کتاب اللہ ہیں، ساری کتابیں ہیں، ساری برحق ہیں۔ لیکن اس وقت وہ ساری تحریف شدہ ہیں۔ لیکن اس کتاب کو اللہ نے کلام اللہ کہا، کلام اللہ کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تبرقوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکتیں حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس سے برکت انسان کیسے حاصل کرے؟ اس کو پڑھ کر، صرف چومنے سے، دیکھنے سے، وہ ثواب، وہ عبادت وہ اپنی جگہ پر، لیکن حق اس کا تب ادا ہوگا جب انسان اس کو کھول کر پڑھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے ولیوں کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ تو کہا وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان کے پاس تو کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا، کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے اگر دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ کے ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، قرآن کریم کو ہم توجہ دیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کتنے مسلمان صرف رمضان کا انتظار کرتے ہیں، صرف رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں، میڈیا بڑا خوش ہے، کوئی بچے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا وزیر اعظم ہونا چاہیے جو اسکول کی چھٹیاں دے۔ اسکول کی تو چھٹیاں ہو گئی، اس قرآن کریم کی تو چھٹی لگی ہے۔ جب ماں باپ خود نہیں پڑھتے تو بچے کہاں پڑھیں گے؟ بچے کہاں پڑھیں گے؟ بچوں کو تو ہمارے اسکولوں میں تربیت کیا دی جا رہی ہے؟ الف سے الو، بے سے بکری، تے سے تالا، الٹے سیدھے سکھائے جاتے ہیں۔ الف سے اللہ ہے، بے سے بسم اللہ ہے۔ وہ بچوں کو جب سکھایا ہی نہیں تو محترم دوستو، ہمارا تعلق اس قرآن کریم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب اس قرآن کریم کے ساتھ ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کی آیات میں، اللہ رب العالمین نے ان کے الفاظ میں وہ کرامات رکھی ہیں کہ انسان ششدر رہ جائے، سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہو، وہ بھی آپ دیکھیں آخر میں مجبور ہو کر مریض کے ورثاء کو کہتا ہے کہ بھائی اب دوا نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ تو وہ دعا کے لیے کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس کہ بھائی آپ قرآن پڑھوا دیں، آپ یوں کرا دیں، آپ یوں کرا دیں۔ تو اپنی زندگیوں میں ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت پر ہم توجہ دیں،
روزانہ کی ترتیب رکھے انشاءاللہ۔ میں نے کہا اس میں وہ کرامات ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ رزق کا مسئلہ آپ کو قرآن میں ملے گا، کسی مقدمے میں فتح چاہیے ہے آپ کو قرآن میں ملے گا، حریفوں پر فتح چاہیے ہے، دشمنوں پر فتح چاہیے ہے، آپ کو قرآن کے اوراد و وظائف میں ملے گی۔ میاں بیوی کا توڑ ہے، وہاں جوڑ پیدا کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں آپ کو وہ چیز ملے گی۔ اولاد کا حصول ہے، قرآن کریم کے اوراد و وظائف میں آپ کو ملے گا۔ بیماریوں سے شفا قرآن کریم کی تلاوت میں آپ کو ملے گی۔ خوف و خطر سے نجات قرآن کریم کی تلاوت میں آپ کو ملے گا۔ حادثوں سے تحفظ قرآن کریم کی تلاوت میں آپ کو ملے گا۔ لیکن وہ تب ہوگا جب ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سکھی معنوں میں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔